أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلماته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. کتنی آیات کا 6. تھوڑی دیر ٹھہریے پھر آگے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. 171 نمبر آیت سے اللہ تعالی نے اب عیسائیوں کا رد فرمانا شروع کیا، اور پہلی بات یہ فرمائی کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں مبالغے کی بات مت کرو. اصول کی بات پہلی یہ کہی ہے کہ اہل کتاب، یہ جو تمہارا دین ہے اس میں غلو مت کرو، اور اس مبالغے کی 4 قسمیں اللہ نے آگے کی آیات میں بیان کی ہیں، اور ان چاروں کا تعلق عیسائیوں کے عقیدے کے ساتھ ہے، اور اللہ نے عقیدے میں غلو کو ناپسند فرمایا ہے، اور ایسے ہی اعمال میں بھی. لیکن اعمال کا ذکر آگے چل کے سورہ حدید میں 27ویں پارے میں ذکر کیا ہے، 26ویں پارے میں، اور یہاں پر اللہ تعالی نے صرف وہ چیز بیان کی ہے جس چیز کا تعلق ان کے عقیدے سے ہے، کہ بتایا ہے تمہارے عقیدے میں کیا کیا خرابیاں آ گئی ہیں. اور 27ویں پارے میں جو اللہ تعالی نے ان کے اعمال پر تنقید کی ہے وہ تفصیل تو وہیں آئے گی انشاءاللہ کبھی، مگر بات یہ کی ہے کہ ان کے یہاں رہبانیت بڑھ گئی تھی، اور کوئی بھی چیز اپنی اصل حالت پہ برقرار انہوں نے رہنے نہیں دی تھی. تو اللہ نے منع فرمایا کہ دیکھو اس میں تم مبالغے سے کام نہ لو، وہاں پر عمل سے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عقیدے کی بات کی ہے، چونکہ سورہ نساء میں زیادہ باتیں اللہ تعالیٰ نے عقیدے کی بیان کی، اور عقیدے کا تعلق یہودیوں سے تھا. کل تو ان کی باتیں ہوئیں. مسلمانوں سے جہاں بات ہوئی ان کو بھی کہا کہ اس چیز پہ بھی عقیدہ رکھنا ہے، اللہ پہ بھی، رسولوں پہ بھی، کتابوں پہ بھی، فرشتوں پہ بھی علیہم الصلاۃ والسلام، سب کو تم نے ماننا ہے، اور تقدیر کو بھی اور آخرت کو بھی. بہت سی چیزیں، تقدیر کا مسئلہ تو قرآن میں کئی جگہ پر آیا ہے، مگر یہاں پر اللہ تعالی نے اور ایمانیات کا ذکر کر دیا. اب رہ گئے عیسائی، اور اللہ تعالی نے عیسائیوں کو یہ کہا کہ دیکھو تم مبالغے سے کام نہ لو، اور دین جس اصل صورت میں ہے اس اصل صورت میں اسے باقی رہنے دو. مبالغہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جس کی اصل ثابت ہو دین سے، ہمارے دین میں وہ چیز جس کی اصل کتاب و سنت سے ثابت ہے، مسئلہ صحیح ہے، اس کے عمل کرنے کی 2 صورتیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ آدمی ساری زندگی اس پہ عمل کرتا ہے اور ڈٹا ہوا ہے اپنے عمل پہ بلا تکلف، اور بالکل نہیں اس عمل کو چھوڑتا. یہ عمل میں پختگی کی علامت ہے، سنجیدہ ہونے کی علامت ہے. اس چیز کو اللہ کی راہ میں کرنے کی وجہ سے خدا کا قرب اسے حاصل ہوگا، یہ سب صحیح ہے. مثلا ایک آدمی ساری زندگی اس پہ عمل کرتا ہے کہ جب بھی مسجد میں آتا ہے تو وہ اعتکاف کی نیت کرتا ہے کہ اللہ جتنی دیر اس تیرے پاک گھر میں ہوں اتنی دیر کے لیے اعتکاف کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے،
کوئی اسے نہیں روکتا. ایک آدمی تہمت باندھتا ہے، ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں سردی گرمی میں موسم مناسب رہتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تہمت کا باندھنا ثابت ہے، اور آپ نے زندگی میں چونکہ یہی لباس اختیار فرمایا تھا لہذا میں بھی اس لباس کو اختیار کر لوں. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہے عمل میں پختگی. اور ایک چیز ہے عمل میں مبالغہ. مبالغے کا مطلب یہ ہے، اس کی کئی ایک صورتیں ہیں، ان صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ وہ آدمی عمل تو سنت کا کر رہا ہے لیکن وہ اسے فرض اور واجب کے درجے میں لے آئے کہ یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے، اگر کوئی آدمی نہیں کرے گا تو وہ سخت گناہگار ہو جائے گا اور ایسے ہو جائے گا. یہ دین میں مبالغے کی قسم ہے کہ اللہ نے اسے سنت کے درجے میں رکھا تھا اور اس میں گنجائش تھی کہ وہ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے. اس نے اس چیز کو اپنے لیے فرض قرار دے دیا، عملی فرض ہی نہیں اعتقاد اور عقیدے میں فرض قرار دے دیا کہ اس کو تو ضروری کرنا ہے. مثلا وہ آدمی جو تہمت باندھتا ہے، اب وہ خود تو باندھتا ہی ہے، وہ باقی سب کو بھی اس بات کی تلقین کرنے لگے کہ تم سب لوگ بھی یہی لباس پہنا کرو، اور اگر نہیں پہنو گے تو تم سنت کے خلاف کام کرو گے. غلط بات ہے. سنت کے خلاف کام نہیں ہوگا بلکہ اس انسان نے مستحب جو چیز شریعت نے قرار دی تھی، بہتر قرار دی تھی، اس کو فرض کے درجے میں لے گیا. یہ ہے مبالغہ. عمل کی پختگی اپنی حد تک ایک الگ بات تھی، لیکن جس چیز کو شریعت نے ضروری قرار نہیں دیا، جب وہ اس تنگی کو دوسروں کے لیے پیدا کرے گا کہ تم لوگ بھی یہی کیا کرو، یہ غلط بات ہو جائے گی. وہ ایک مستحب چیز کو اپنی جگہ سے اٹھا کر فرض اور واجب کے درجے میں لا رہا ہے. یہ مبالغہ ہے، غلو ہے. اس کی ایک اور مثال دیکھیے. حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے فرض، اس کے بعد ذاتی طور پر اپنی دعا مانگ کے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے سنتیں پڑھنے کے لیے. ان روایات کی بنیاد پر جہاں بھی وہ آئی ہیں، فقہا نے کہا کہ فرض نماز کے بعد مختصر سی دعا مانگ لینا یہ مستحب ہے، بہتر ہے اگر کوئی مانگ لے. یہ چیز سنت موقدہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی ثابت ہو کہ ہمیشہ ہی ایسے کرتے تھے، نہیں. اب ایک آدمی اس میں مبالغے سے کام لیتا ہے اور وہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھاتا ہے، اونچی آواز سے دعا کرتا ہے بڑے اہتمام سے، اور اگر کوئی بیچارہ قسمت کا مارا پھنس گیا اور اس نے جلدی اٹھ گیا کسی کام کی وجہ سے، تو وہ گھور گھور کے لوگ اسے دیکھتے ہیں کہ اس نے تو بڑے ہی شدید گناہ کر لیا. ابھی تو امام صاحب نے سلام وہ اب دعا کے بعد ہاتھ چہرے پہ پھیرے نہیں اور یہ پہلے اٹھ گیا، بڑا گستاخ ہو گیا. یہ ہے وہ چیز جو غلو ہے دین میں، اور اس کو شریعت نے منع کیا ہے کہ جو چیز جس درجے کی ہے اس درجے میں رکھو. اس چیز کو اس کے درجے سے بڑھا دو گے یہ غلو ہو جائے گا اور یہ غلط چیز ہو جائے گی. اس کی ایک اور مثال آپ کو دیں. یہ غلو جو ہے دین میں اتنی ناپسندیدہ چیز قرار دی گئی ہے کہ ایک آدمی اپنے طور پر تقوی پہ عمل کرتا ہے، متقی انسان ہے، لیکن وہ دوسروں کے متعلق بھی توقع رکھنے لگے کہ ہر آدمی اتنے ہی متقی ہو جائے، ہر آدمی اتنے ہی پرہیزگار ہو جائے. نہیں ہو سکتا بھائی. معاشرہ ایسے تشکیل ہی نہیں پاتا. معاشرے میں کم درجے کے لوگ بھی ہوتے ہیں، پھر کسی کو کوئی عذر ہوتا ہے، مجبوری ہوتی ہے. ہر آدمی ایسے تھوڑے ہی کر سکتا. تو یہ جو تقویٰ کے معیار پہ لوگوں کو جانچنے لگ جائے گا نا، یہ ہے غلو پیدا کر دے گا دین میں، اور اس دین کو اپنے لیے بھی تنگ کرے گا اور باقی لوگوں کے لیے بھی تنگ کرے گا. اس چیز کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اس دین میں سختی اور تنگی پیدا نہ کرنا. اور اسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تم لوگوں کو بھیج رہا ہوں دین کی تبلیغ کے لیے، لوگوں کو خوشخبری سنانے والے بننا اور ان کے لیے مصیبتیں پیدا کرنے والے نہ بن جانا. اور اس چیز کو شریعت نے اسی لیے ناپسند قرار دیا ہے کہ اصل دین تو بیچ میں رہ جائے گا اور اس کی مبالغے کی غلو کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی، اور اس کیفیت سے منع کرتی ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کچھ لوگ پوچھنے آئے اور انہیں اندازہ ہوا، ان کا خیال یہ تھا کہ ہم جا کر پوچھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کی زندگی کیسی ہے۔ انہوں نے کہا باہر تو ہمارے ساتھ رہتے ہی ہیں، لیکن تنہائی میں جب گھر میں جاتے ہوں گے تو بہت لمبے چوڑے اعمال ہوتے ہوں گے، رات رات بھر اللہ کے حضور میں کھڑے ہی رہتے ہوں گے، یہ چیزیں ہوتی ہوں گی۔ تو انہوں نے جا کے پوچھا امہات المومنین سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، کہ ہم چاہتے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حالات بیان کریں۔ انہوں نے صاف سچی باتیں کر دی۔ انہوں نے کہا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے ہیں ہم سے باتیں بھی کرتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، راتوں کو اٹھ کے عبادت بھی کرتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں۔ تو جو امیج انہوں نے اپنے ذہن میں بنایا ہوا تھا وہ اس سے مختلف نکلا۔ تو انہوں نے آپس میں باتیں شروع کی۔ اب وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم تو یہ سوچتے تھے اور اصل میں یہ نکلا، لیاذ باللہ یہ تو کفر کی چیزیں ہو جاتی۔ انہوں نے کہا آپس میں تینوں دوستوں نے، انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے ہوئے ہیں، انہیں کیا ضرورت پڑی ہے عبادت کی، ہم اپنی فکر کریں کہ کیسے کیسے عبادت کرنی ہے۔ تو ایک نے کہا کہ میں رات کو بالکل نہیں سویا کروں گا اور شب بھر اللہ کی عبادت کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا اور یہ کام کریں گے۔ یہ باتیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا انا اتقاکم من اللہ، میں تم سب میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اخشاکم من اللہ، تم سے سب سے زیادہ میں ہوں جسے اللہ کا خوف رہتا ہے، اور خبردار یہ چیزیں نہ کرنا اور اس راستے پہ نہ چلنا۔ اور تم دیکھو میں کھاتا بھی ہوں اور روزے بھی رکھتا ہوں، اور میں سوتا بھی ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو آدمی ہمارے طریقے کو چھوڑ دے گا وہ ہم میں سے نہیں رہا۔ منع فرما دیا کہ یہ مبالغہ ہے، کیونکہ فطرت سے ٹکر لینے والی بات ہے نا، اور جو آدمی بھی فطرت سے ٹکر لیتا ہے ہار جاتا ہے، فطرت غالب آ جاتی ہے اس پہ، یہ ہے غلو۔ اور اسی غلو کی ایک قسم یہ ہے کہ انسان عمل کے بجائے اپنے عقیدے میں غلو کرنے لگے۔ اور عقیدے میں کیا غلو کرنے لگے؟ عقیدے میں مبالغہ یہ ہے کہ مثلا اصل چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، بس عصمت ان پہ ختم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے بزرگوں میں ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے اکابر سے، ہمارے بزرگوں سے، ہمارے مشائخ سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں تھا، بالکل معصوم تھے اور ساری زندگی کوئی انہوں نے گناہ نہیں کیا، یہ ہے عقیدے کا مبالغہ۔ انہیں انسان ہی سمجھے، اتنا بڑا امپائر بنا کے بیٹھ جاتا ہے دماغ میں، جب یہ ٹوٹے گا تو نتیجہ یہ کہ آدمی دین سے ہٹ جائے گا، کہ گا لو بزرگوں کا بھی یہ حال ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ جس درجے میں میں نے سوچا ہوا تھا اس درجے کے تو نکلے نہیں، تو بھئی پہلے ہی کیوں نہیں کسی نے اصلاح کر دی کہ تمہارے شیخ جتنے بھی بڑے ہوں بہرحال انسان ہیں، معصوم تو ہیں نہیں، این ممکن ہے کہ زندگی بھر وہ کبیرہ گناہ سے بچے رہے ہوں اور اللہ کے ان کا بڑا مقام ہو، لیکن گناہ کا ہونا ان سے بھی ممکن ہے۔ اگر ان سے سرزد ہو گیا ہوگا تو ان کی توبہ اپنے درجے کی ہوگی، میری توبہ اپنے درجے کی ہے، اپنے میں 10 عیب ہیں، اس شخص میں آخر ہے انسان، ہو گیا ہوگا کوئی عیب، کوئی غلطی ہوگی، ہمیں اس سے کیا۔ تو یہ اپنے مشائخ کے متعلق سوچنا کہ وہ لوگ بالکل معصوم تھے اور ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں تھا، یہ ہے عقیدے کا مبالغہ۔ اور نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ آپ کسی طبقے میں چلے جائیں، چاہے وہ کسی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، انہیں کہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اجتہادی غلطی ہو گئی، اس کو سن لیں گے، اور انہیں کہیں کہ آپ کے شیخ سے فلاں مسئلے میں علمی اختلاف ہے، علم کی غلطی ہو گئی دلائل کی بنیاد پہ، اس کو نہیں سنتے۔ کہتے ہیں نہیں ہمارے حضرت توبہ استغفار، وہ تو بالکل پاک تھے، ان سے علمی غلطی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ جو مبالغہ ہے
اپنے مشائخ کے بارے میں، یہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، یہ ہے غلو، اور اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ اس کی اتنی مثالیں ہیں کہ کتنی آپ چاہیں اتنی ہم دیں۔ مثلا صحیح بخاری کے بالکل آغاز میں ایک جگہ آ گیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق، اور عمل کا مبالغہ اس کے متعلق آیا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ پیشاب سے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اور تھا بھی ایسے ہی۔ حدیث میں کئی جگہ آیا کہ آدمی پیشاب سے بہت زیادہ بچے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم سے پہلے لوگ ایسی باتوں میں احتیاط نہیں کرتے تھے، اور اسی وجہ سے انہیں قبر کا عذاب ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب کا بھی جب بتلایا تو صحابہ رضی اللہ عنہ بہت احتیاط کرنے لگے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ایسے تھے جو بوتل لے کے اس میں پیشاب کیا کرتے تھے، تو دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا نا تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کا لیتہ امسک، کاش وہ اس چیز کو چھوڑ دیں۔ پسند نہیں فرمایا باقی لوگوں نے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طہارت اور پاکیزگی کا جو طریقہ سکھایا ہے بس وہ کافی ہے، کاش یہ اتنا زیادہ احتیاط کرنا چھوڑ دیں۔ اور عقیدے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کہ کسی نے لکھ دیا کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو امیر المومنین کو اللہ نے سجھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا اور انہوں نے کہا میرے لیے یہ لفظ کاٹو، کیا لکھتے ہو؟ وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی، بس اللہ انہیں بتاتے تھے، باقی ہم میں سے ہر آدمی فیصلے میں غلطی بھی کر سکتا ہے، صحیح بھی کر سکتا ہے، یہ نہ کرو۔ یہ جو غلو ہے نا دین میں، اس کو اللہ نے منع کیا ہے، عمل میں بھی اور عقیدے میں بھی، اور گمراہی کی جڑ یہ ہے، بہت بڑی بڑی گمراہیاں اس چیز سے پیدا ہوتی ہیں کہ اپنے مشائخ کے متعلق یہ عقیدہ بنا لینا کہ ہمارے حضرت تو بالکل پاک تھے، معصوم تھے، بس اس کا چلے تو نبوت کے مقام پر بٹھاتا مگر ذرا سا نیچے ہی رہتا ہے، ڈر ہوتا ہے نا کفر کا۔ یہ ایسے مبالغے سے کام لینے لگے ہیں لوگ، اور عمل میں اپنے عمل کے خلاف کسی کا عمل دیکھ لیا تو بغیر یہ سوچے ہوئے کہ ممکن ہے اس کے پاس کوئی دلیل ہو، ممکن ہے اس انسان کے پاس کوئی حال ایسا ہو، ممکن ہے کسی اور وجہ سے یہ عمل کر رہا ہو، چھٹتے ہی یہ کہنا کہ تم تو دین سے نکل گئے اور تمہارا یہ عمل ایسے ہو گیا، اس مبالغے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے زمانے میں جنہیں نیا نیا اسلام ہوتا ہے، جیسے کسی کو ہیضہ ہو جائے، بخار ہو جائے نا، بعض لوگوں کو اسلام ہو جاتا ہے، وہ جو اسلام ہوتا ہے نا وہ پھر اپنے علاوہ کسی کو مسلمان رہنے ہی نہیں دیتے، ایسے مبالغے سے ایسی شدت سے کام لیں گے کہ جب یہ سمجھ آ جائے کہ یہ جو تمہارا وکٹم ہے، یہ جس کو شکار بنا رکھا ہے اپنا، اس غریب نے شریعت پہ عمل کر کے فتوے پہ عمل کیا ہے، آپ نے تقوی پہ، تو پھر اس کو کہیں گے نہیں اسے بھی تقوی پہ ہی عمل کرنا چاہیے تھا، ابھی نہیں ہو سکا اس انسان سے، اب چھوڑو اس کی جان، دوسروں کو بھی جینے دو، بریدنگ سپیس جسے کہتے ہیں نا، سانس لینے کی گنجائش، وہ تو چھوڑ دو، وہ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اور یہ وہ طریقہ تھا جو خارجیوں کا تھا کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس ذہنیت کا رد کیا۔ یہی چیز عیسائیوں کو لے ڈوبی، اور ہمارے معاشرے میں جہاں بھی سلفیت بڑھتی جا رہی ہے نا، خاص وہ ایک نہج ہے سلفیت کی، یہ جہاں جہاں غالب آتا چلا جا رہا ہے معاملہ، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ لوگ دین کی ایک نئی قسم پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ اس دین کو دین ہی نہیں سمجھتے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں وسعت کے طور پر آیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس دین وہی ہے جس پہ ہم نے عمل کر لیا۔ اس مبالغے اور غلو کے معاملے میں ایک حدیث آپ کو بتاتے ہیں،
امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت کی ہے، اور دیکھو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک کا پتہ چلتا ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدات العقبۃ، غدات العقبۃ یعنی جس دن مزدلفہ کی رات کو گزار کے اگلے دن جب صبح ہوئی ہے، رمی کے لیے تشریف لے جانا تھا، عرفات سے واپسی کے بعد مزدلفہ میں رات گزاری اور اگلے دن رمی ہوتی ہے، اس کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راحلہ سواری پر تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کچھ کنکریاں لا دو جن سے رمی کرنی ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لے کے حاضر ہوئے تو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے جو بڑے بڑے پتھر تھے انہیں پھینک دیا۔ فلما وضعتهن فی یدہ، اور جو باقی تھیں اپنے دست مبارک پہ رکھیں جو مناسب تھیں۔ قال، اور ہم سے فرمایا بامثال ہؤلاء، بس اتنی اتنی کنکریاں ہوں، بس اتنے اتنے پتھروں، یہ لے آؤ۔ ایک روایت میں آیا آپ نے فرمایا بمثلہن، بس اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے پتھر بس لے آنا، جو بہت چھوٹے بھی نہ ہو اور بہت بڑے بھی نہ ہو۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، اور بچتے رہنا اپنے اس دین میں مبالغہ کرنے سے۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اور تم سے پہلے جو لوگ امتیں ہلاک ہوئی ہیں نا، الغلو فی الدین، وہ اس دین میں اسی طرح مبالغہ کرنے سے ہلاک ہوئی۔ کمال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ یہ لڑکے تھے نا، بچے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی کیا عمر، 10-11 برس کے تھے، یہ بچے لے کے آئے ہیں کنکریاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرما دی کہ یہ بڑے پتھر جو لائے ہو تو شیطان کو مارنے ہیں، اس کو حقیقت میں ایسے تھوڑے ہی مار پڑے گی، جوش اور جذبے میں بڑے پتھر لے آئے ہو، بس مناسب طرح کی کنکریاں کافی ہیں، اور بچتے رہنا اس دین میں مبالغہ کرنے سے۔ اب بھی اگر آپ اس کی عملی صورت جا کے دیکھیں نا، تو جہاں پر رمی ہوتی ہے، آپ میں سے کسی نے رمی دیکھی؟ دیکھیے رمی دیکھی نا، اس کے بعد جوتوں کا جو ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے، کئی لوگ جوش اور جذبے میں جوتا اتارا اور اتار کر یہ دے کے شیطان کو مارا، یہ نہیں سوچتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حد سے زیادہ بڑھے ہوئے پتھر کو پھینک دیا اور مارنے سے منع فرما دیا۔ یہ ہیں مبالغے کی چیزیں، اور یہ بنیاد پھر وہی ہے کہ پڑھا جو نہیں، علم نہیں نا، یہ ہے بچے انسان اس جن لوگوں کو اسلام ہو جاتا ہے، پھر وہ وہاں جوتے اتار لیتے ہیں، شیطان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور شیطان بھی ہنستا ہوگا حقیقت میں کہ اچھا ہوا تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کیا، مجھے تو ان کے کنکر ایسے لگے جیسے کہ ایٹم بم ہو، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بھی خوش ہوں کہ دین تو تم نے چھوڑا نا، اور دین کے نام پہ دین چھوڑا۔ بہت چیزیں ایسی ملیں گی جس میں لوگ دین کے معاملے میں بڑے مبالغے سے کام لیتے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال بتاؤں، ممکن ہے آپ کو یا کوئی سنے تو اسے برا لگے، معافی اس بات کی تو چاہتا ہوں کہ ہماری زبان سے برا لگے، مگر مسئلہ حقیقت میں یہی۔ حنفی فقہا نے شامی میں ہمارے اساتذہ سارے اس بات پر فتویٰ دیتے تھے کہ ایک مشت سے داڑھی جب زیادہ ہو جائے تو داڑھی کو کاٹ دینا سنت موقدہ ہے۔ وہ کہتے تھے داڑھی رکھو اتنی جتنی حدیث میں آئی ہے، اور ایک مشت سے جب زیادہ ہو جائے تو اس داڑھی کو کاٹنا سنت موقدہ ہے۔ اور آپ کئی لوگوں کو دیکھیں وہ اور سب سنتوں کی تلقین کریں گے، اور اپنے ہاں کو دیکھتے ہیں تو اس سنت پہ نہیں، وہ داڑھی ایسی بے ترتیب ہوئی ہوئی ہے، پھیلی ہوئی ہے، کیسی بدنمائی ہو رہی ہے اس سے، اس پہ نہیں سوچتے۔ یہ دین میں حد سے زیادہ بڑی ہوئی چیزوں کا نام ہے، اور بڑے بڑے مشائخ ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور انہیں کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کہ حضرت یہ تو سنت کے خلاف ہے، اور مرید
نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پیر صاحب کو بھی علم نہیں ہوتا اور مریدوں کو بھی علم نہیں ہوتا. یہ چیزیں. اسی مبالغے کی ایک تیسری مثال دیں. رمل کرتے ہیں نا حج میں، طواف میں پہلے 3 چکر جو ہیں ان میں اچھی طرح چلنا، 3 یا 4، غالباً 3 ہی ہیں، مدت ہوئی مسئلہ پڑا تھا. 3 جو چکر ہیں پہلے، ان میں اچھی طرح چلنا پہلوانوں کی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے. فقہا کہتے ہیں اگر رش ہے، لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، اس کو چھوڑ دو، مت ایسے چلو، آرام آرام سے چلو. اور آخری 4 چکروں میں اس رمل کو چھوڑ دینا بھی سنت ہے، ان میں نہیں کرنا چاہیے. اور ایسے بیسیوں ملیں گے جو 7 چکر بجائے چلنے کے دوڑ کے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں سب میں سنت ہے. یہ غلو کی مثال ہے. اور غلو اس لیے آ گیا کہ صحیح دین پتہ نہیں تھا، علم حاصل نہیں کیا. اس نے بجائے اس کے کہ شریعت کو اپنے اوپر حاکم بناتا، اس نے حاکم بنا دیا اپنے جی کو کہ اللہ اس طرح راضی ہوتا ہے. حالانکہ اللہ تو اعتدال سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع سے راضی ہوتا ہے. اللہ کو وہ چیز زیادہ عزیز ہے بنسبت اس کے کہ دین کو لوگوں کی رائے پہ چھوڑ دیا جائے کہ جو مرضی کرتے. یہ مبالغے کی چیز ہے. اتنی لمبی بحث ایک مرتبہ چلی ہمارے ہاں کہ انڈا جائز نہیں ہے. اوہو خدا بندہ، انڈا کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا نہیں. تو جو بھی لوگ ان مضامین کے لکھنے والے تھے، کسی موقع پہ ملاقات ہوئی تو ہم نے پوچھا بھائی یہ کیا مضمون لکھ رہے ہو اخبارات میں، لوگ پڑھتے ہیں اور لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں، کیوں ایک حلال چیز کو حرام؟ ان کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کھایا تھا. اور مہینہ تھا وہ دسمبر کا یا جنوری کا، شدید سردی اور بارش بھی اتفاق سے اس دن ہو رہی تھی. اور وضو جب کرنے لگے تو ہم نے کہا گرم پانی سے نہ وضو کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے کہ پانی گرم کیا ہو. میں نے کہا یہ کیوں کرتے ہو، اس کو بھی چھوڑو. اب چپ ہو گئے. میں نے کہا اس طرح نہ کرو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو علم نہیں نا. ایک جگہ آیا ہے گرم پانی کی بھی روایت، مگر عام طور پہ علم نہیں ہے اس لیے. اور انڈے کا بھی ذکر آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن سب سے پہلے آتا ہے غسل کر کے مسجد میں اور امام کے قریب بیٹھتا ہے پہلی صف میں، اسے اللہ تعالیٰ جمعے کا ثواب دیتے ہیں اونٹ جتنا. پھر فرمایا اس کے بعد آنے والے کو گائے کے برابر، پھر آپ نے فرمایا بکرے کے برابر، پھر فرمایا مرغی کے برابر، پھر فرمایا انڈے کے برابر. ہم نے کہا یہ حدیث بتاتی ہے کہ انڈا درست ہے، جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے ساری حلال چیزیں فرما رہے ہیں اور آخر پہ آ کے ایک حرام چیز کہہ دیتے. الیاذ باللہ. اب چپ ہو گئے. یہ مبالغے کی چیزیں. گھر میں ایک اور مثال بھی دیں اس مبالغے کی. اہلیہ بیمار ہے، اکیلی ہے بیوی، تنہائی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ کہتی ہے کہ تم رک جاؤ اور میرے لیے بڑی مشکل ہے. آپ جائیں گے جمعہ پڑھنے کے لیے اور آؤ گے 3 گھنٹے میں، اور 3 گھنٹے میرے لیے بڑی مشکل ہے، میں بیمار ہو گئی ہوں، کدھر اٹھ کے جاؤں گی، پانی پلانے والا کوئی نہیں. یہ کہتا ہے نہیں، آج تو رمضان کا جمعہ ہے، یہ تو چھوڑنا ہی نہیں. اور 70 میل پہ بھی جا کر اگر جمعہ پڑھنا پڑے گا تو ہم ضرور پڑھیں گے، اس لیے کہ والد حضور ہمیشہ کہتے تھے کہ آخری جمعہ جو ہے رمضان کا وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اب یہ مبالغہ اور غلو نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ جو بیوی اپنے ذمے ہے اور جس کے لیے وہ حقوق سارے اس کے پورے کرنے ہیں اور جس کے لیے اللہ کا حکم ہے اس کو چھوڑ دیں گے. اور جمعے کی نماز ضرور پڑھنی ہے. اللہ نے جب تمہیں رعایت دی ہے کہ تم اس کی بجائے ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہو، کیوں نہیں اسے پڑھتے؟ یہ اللہ کی رعایتوں سے فائدہ نہ اٹھانا، یہ بھی ایک طرح کا مبالغہ ہو جاتا ہے، غلو ہو جاتا ہے. مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے اور وہ بھائی تھے شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. اور شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں نواسے تھے حضرت کے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے.
اور شاہ یعقوب صاحب لیٹے ہوئے تھے اور بیماری میں کہہ رہے تھے اللہ اللہ اللہ. یہ غلو کی بات ختم ہو گئی ہے. ایسے ایک اور مثال دے رہے ہیں. تو شاہ اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ پاس سے گزرے تو ان کا بھائی ہائے ہائے کرو اللہ اللہ نہ کرو ٹھیک ہو جاؤ گے. انہوں نے پھر اللہ اللہ کرنی شروع کی. اگلے دن بخار اور تیز ہو گیا. تو وہ پھر آخر اتنا ہو گیا کہ شاہ اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا بھائی ہائے ہائے کرو کیوں نہیں کرتے. تو انہوں نے شروع کی بھی ہائے ہائے مر گیا ہائے مر گیا اور پھر ٹھیک بھی ہو گئے. تو انہوں نے کہا بھائی بلا کے کہا کہ اس میں کیا حکمت تھی. انہوں نے کہا اللہ اللہ کر رہے تھے یہ بھی ایک طرح کا دعویٰ ہی تھا کہ جو مرضی ہوتا رہے ہم تو آپ کے بندے ہیں. یہ ہائے ہائے میں عاجزی ہے. پناہ مانگ لی کہ اللہ بالکل میں تحمل نہیں کر سکتا ہوں آپ کا ہی بندہ لیکن یہ بخار یہ بیماریاں ہمارے بس کی بات نہیں. خدایا واپس لے ان چیزوں کو میں تیرا بندہ ہوں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. بڑا عاجز. یہ نظر تھی بزرگوں کی. یہ تھی ان کی تربیت. یہاں تک وہ پہنچے ہوئے تھے. یہ ہے دین کا اصل مزاج کہ غلو اور مبالغہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے بات کنکر کی لیکن بات کتنی خوبصورت فرمائی ہے کہ دیکھو بچنا مبالغے سے بچنا. بچوں کو بتایا لڑکوں کو کہ ایسے نہ کرنا. دین میں اگر حد سے بڑھ جاؤ گے مبالغہ کرنے لگو گے تو راستے تنگ ہو جائیں گے. آنے والی امت کس پہ عمل کرے گی اور آنے والے لوگ کس پہ چلیں گے. یہ چیز ہے جس کو خدا نے یہاں بیان کیا ہے. اب آگے جہاں بھی آئے گا آج کی باتیں اس پہ یاد رکھیے گا. اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم. اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو سے کام مت لو. یہ وہ چیز آ گئی نا جو نسائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں اس لیے ہلاک اور برباد ہوتی رہیں کہ وہ اپنے دین میں غلو سے کام لیتی تھی اور تم بھی اگر کرو گے تو تم اپنے دین کو برباد کر لو گے. مبالغہ حد سے بڑھ جانا منع کیا اس چیز سے. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اور دیکھو تمہارے عقیدے میں غلو آ گیا ہے. اس عقیدے میں جو غلو ان کے آ گیا تھا 4 قسمیں اللہ نے اس کی رد فرما دی ہیں اور شروع فرمائی ہے بات کہ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اور اللہ کے بارے میں سچی بات کے علاوہ کچھ نہ کہنا. اللہ تعالی کے بارے میں ہمیشہ سچ بولو. اللہ کی بات میں کوئی بھی بات تحقیق کے علاوہ نہ کہو. اللہ کے لیے ان چیزوں کو ہی ثابت کرو جن چیزوں کو حق تعالی شانہ نے فرمایا ہے اور جن چیزوں کو اللہ نے نہیں کہا ہے ان کے متعلق اللہ پر جھوٹ مت بولو اور اللہ پہ الزام مت لگاؤ. کیا چیز ہے؟ پہلی بات یہ فرمائی کہ انما المسیح عیسی ابن مریم کہ دیکھو مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ اللہ کے رسول تھے. وَكَلِمَتُهُ اور اللہ کا کلمہ تھے. یہ جو ان کے بارے میں تم نے مبالغہ اختیار کر لیا ہے نا اس مبالغے کو چھوڑو. شاید اس آیت کو 2-3 مرتبہ پڑھنا پڑے اور ہر مرتبہ اس کی بات نہیں کرنی پڑے لیکن آپ اس بات کو دیکھتے رہیے غور فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بات کو چھوڑ دو. اللہ کے متعلق اتنی ہی بات کہو جو سچ پہ مبنی ہے اور سچ پہ مبنی یہ بات ہے کہ اللہ کی ذات اکیلی ہے وحدہ لا شریک ہے. کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے کوئی اس کا ساجی نہیں ہے کسی کو اس نے اختیارات نہیں دیے. کوئی اس ذات پاک کا شریک نہیں ہے نہ مریم نہ عیسیٰ نہ جبرائیل امین اور نہ کوئی بیٹا اور نہ کوئی اس کی بیوی علیہ باللہ. وہ ان تمام خرافات سے بہت بلند و بالا ہے. مت ایسی بات کہو. اللہ کے بارے میں ہمیشہ صحیح بات کہو اور صحیح بات یہ کہ وحدہ لا شریک لہ کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ. یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ اللہ کے رسول تھے علیہ الصلوۃ والسلام. وکلمتہ اور یہ اللہ کا کلمہ تھے. کلمے کی مثال کلمے کی چیزیں آگے آتی. اللہ تعالی نے کلمہ تھا اس کو کہا. عیسائیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کلمہ جو تھا اللہ کا اصل میں یہ کلام تھا. عیسائیت کا پورا علم کلام
انہی باتوں کے گرد گھومتا رہا. انہوں نے کہا سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے اللہ کا کلمہ تھے. یہی آئی تھی چیز انجیل میں بھی, باقی جگہوں پہ بھی, ان کے مذہبی لٹریچر میں بھی جتنا تھا. انہوں نے کہا کلمہ جو ہوتا ہے وہ زبان سے نکالا جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے کلام. تو کلام اللہ کی صفت تھی اور یہی صفت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر چلی گئی. تو اللہ کی ایک صفت بولنے کی وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر چلی گئی. تو لہذا جیسے اللہ, جیسے اس کی صفات, ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے, اسی طرح عیسیٰ بھی خدا کی صفت ہو گئے, اللہ میں اور اس میں کوئی فرق ہی نہیں رہا. الیاذ باللہ. یہ ہے غلو اور یہ ہے مبالغہ. اور اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے جیسے اب مسلمانوں میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, انہوں نے کہا کیا بات کرتے ہیں جی, اللہ تعالیٰ نور ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور تھے, اور نور سے ہی ملنے میں راج میں گیا تھا, اور وہی نور انسانوں کی شکل میں مدینہ منورہ آ گیا تھا, بس کوئی فرق نہیں ہے. یہ غلوب نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے؟ کہاں حق تعالی شانہ تعالی اللہ عما یقول الظالمون علوا کبیرا. کہاں اللہ کی ذات پاک اور کہاں انسان. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح عزت, احترام, ان کا رتبہ, ان کا مرتبہ, ہر چیز ان کی, لیکن اللہ بہرحال اللہ ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول, اس کے بندے, اس کے پاک, اس کے محبوب انسان تھے. کوئی مناسبت, کوئی نسبت نہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی صفت تھے اور مجسم ہو کے نازل ہو گئے تھے, یہ ہے مبالغہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ ایسے کہتے ہیں وہ توہین کرتے ہیں, کوئی ان کی تعریف نہیں کرتے. توہین صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اس کے مرتبے سے اس کو کم کر دیں کسی کو بھی. آپ وزیر اعظم کو کوئی وزیر کہہ دیں اور وزیر کو کمشنر کہہ دیں, توہین یہ ہے اس کے مرتبے سے کم کرنا. مگر صرف یہی نہیں, کسی کو اس کے رتبے سے بڑھا کر بیان کرنا یہ بھی توہین ہے. گورنر ہے اور اسے کوئی کہتا رہے کہ وزیر اعظم صاحب کیا حال ہے, ٹھیک ہے آپ, پھر اگلے دن کہے وزیر اعظم, 2-3 مرتبہ, پھر چوتھی مرتبہ وہ چڑ جائے گا, وہ کہے گا یار کیوں مجھے شرمندہ کرتے ہو, کیوں خام خواہ ایسی باتیں کرتے ہو, میں وزیر ہوں, وزیر ہی رہنے دو, تم مجھے جو وزیر اعظم کہتے ہو تو طنز کرتے ہو. یہ توہین ہے. اور ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ کے بعد مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام سے اگر بڑھائے گا تو اللہ ہی کے ساتھ ملا دے گا. یہ توہین نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے؟ عیسائیوں نے یہاں سے گمراہی اختیار کی ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ کا کلام تھا, القاہ الی مریم, اللہ تعالی نے مریم کی طرف اسے القاء کر دیا تھا, ڈال دیا تھا, لیکن اس سے زیادہ مت کو. دوسری بات وہ روح منہ, اور وہ اللہ کے ہاں سے روح تھی. اللہ نے اسے روح بھیجا تھا دنیا میں. عیسائیوں نے جب ان جملوں کو پڑھا, یہ انجیل میں بھی تھے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی روح ہیں, انہوں نے کہا اچھا اللہ کی روح ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کا ایک جسم ہے اور جسم سے وہ روح نکل کے وہاں بھی رہی یہاں بھی آ گئی. تو انہوں نے کہا روح تو جسم سے الگ ہوتی نہیں, تو یہ خدا کی روح ہی خدا کا بیٹا ہو گیا. انہوں نے اس طرح سے اسے لیا. الیاذ باللہ. اللہ نے روح سے کیا مراد لی ہے ہم بات کرتے ہیں پھر انشاءاللہ. لیکن عیسائیوں کو دوسری ٹھوکر جو زبردست لگی ہے, انہوں نے روح کو اس کے حقیقی معنی میں لے لیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی روح ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے چراغ سے چراغ چلتا ہے, اور یہ ایسے ہی ہے جیسے سمندر سے تم پانی نکال لیتے ہو اور سمندر کا پانی بھی پانی اور جو گلاس میں آ گیا وہ بھی پانی, تو اس پانی میں اور اس پانی میں کوئی فرق نہیں. اسی طرح روح وہاں سے آ گئی, وہاں بھی روح رہی, یہاں بھی روح رہی, اس روح میں اس روح میں کوئی فرق نہیں. تو یہ اللہ سے الگ نہیں, اللہ سے جدا نہیں. دیکھا, یہ ہے شرک. اللہ نے فرمایا فآمنوا باللہ, اللہ کو مانو, ورسلہ, اور اس کے رسولوں کو مانو, ولا تقولوا ثلاثہ, مت یہ کہو کہ 3.
مت بتاؤ اس کو. 3 لوگوں کو جا کے ایسے گمراہ کرتے ہو. یہ تیسری چیز ہے جو اللہ نے ان کے مبالغے کی تردید کی ہے, غلو کی. اللہ نے کہا 3 اس کو مت کہو. عیسائیوں کے بہت سے فرقے تھے. کوئی تو تسلیس کے اس طرح قائل تھے کہ اللہ اور سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام, اور کوئی اس طرح قائل تھے کہ اللہ تعالی اور مسیح علیہ السلام اور جبریل امین روح القدس. یہ اب بھی چلتا ہے, ساری عیسائیت کا لٹریچر بھرا پڑا ہے. اللہ نے فرمایا مت کہو کہ 3. اور اسی کی شبیہ مسلمانوں میں دیکھنا چاہیں تو کتنی ہی جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ اتنے مبالغے سے کام لیتے ہیں کہ کہتے ہیں جی خدا تو نہیں تھے مگر خدا سے جدا بھی نہیں تھے. کہ اس طرح کے جملے کہنا یہ خطرناک چیزیں, اور ایسے اشعار پڑھنا جو کچھ مجھے لینا ہے لے لوں گا محمد سے, اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے. یعنی خدا کے پاس توحید کے علاوہ رکھا ہی کیا ہے. جو کچھ مجھے لینا ہے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لوں گا. ڈرنا چاہیے اللہ کے غضب سے. خدا کا غضب ایسے ہی جملوں سے حرکت میں آتا ہے کہ اللہ کا شریک ٹھہرانے تک پہنچاتا. تبری رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کو روتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ایک آدمی نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی قیامت میں اپنے ساتھ عرش پہ بٹھائیں گے. تو تبری کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے اگلی نماز میں جا کے کہا لوگوں سے کہ یہ غلط بیان کیا ہے, جس نے بھی کیا ہے جھوٹ ہے. اول تو اللہ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی جگہ پر خود آ کے بیٹھے, اور دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ بٹھائے گا, کوئی حدیث میں ایسے نہیں آیا. تبری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے میں اپنے گھر چلا گیا اور اتنے رات کو لوگوں نے آ کے پتھر مارے میرے گھر پہ, اتنے پتھر مارے کہ جو کمپاؤنڈ وال تھی باہر کی دیوار وہ ساری گر گئی. کیوں پتھر مارے؟ اس لیے کہ جو جھوٹ بول رہے تھے وہ اس جھوٹ میں زندہ رہنا چاہتے تھے, جینا چاہتے تھے, علم کی بات نہیں سننا چاہتے تھے. یہ مبالغے کے رنگ اور یہ چیزیں یہ اس طرح انسان کو گمراہ کرتی ہیں. اللہ نے کہا مت کہو کہ 3 5 تن پاک اور باقی سارے کیا ہیں بھی. یہ کئی جگہ آپ دیکھیں گے, اور سنی اہل سنت میں سے مسلمان, اور وہ کہتے ہیں یہ 5 ہستیاں پاک تھیں, اور باقیوں کے متعلق کیا خیال ہے, انہوں نے کیا قصور کر لیا تھا. اور پھر اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہم, ان 5 کو کہ بس یہ ہیں, اور پھر اس پہ وظیفے پڑھنا کہ لی خمسۃن 5 بزرگ ایسے ہیں کہ جب کوئی مشکل پیش آتی ہے میں ان کی پناہ لے لیتا ہوں. اور علی ہیں اور فاطمہ رضی اللہ عنہ و ابناہما والفاطمہ, اور ان کے 2 بیٹے ان کے علی رضی اللہ عنہ کے, اور ان کی اہلیہ فاطمہ. یہ سب کی سب چیزیں انسانوں کو شرک کی طرف لے جاتی ہیں, شرک کی راہیں کھولتی ہیں. اللہ نے کہا ولا تقولوا ثلاثہ, مت کہو 3. تیسری بات. چوتھی بات اللہ نے فرمایا انتہو باز آ جاؤ, یہ بات چھوڑ دو, خیر لکم تمہارا بھلا ہوگا. انما اللہ الہ واحد, اللہ کی ذات اکیلی, اللہ اکیلے اللہ ہیں. سبحانہ, وہ اللہ کی ذات پاک ہے. یکون لہ ولد, کہ اس کے ہاں کوئی اولاد ہو, اللہ کی ذات پاک ہے. یہ چوتھا اللہ نے ان کی تردید میں جملہ فرمایا ہے کہ اللہ ایسے ہیں ہی نہیں کہ ان کے ہاں اولاد ہو. تم جو ثابت کرتے ہو اولاد کو, گمراہی کے کام کرتے ہو. اللہ نے بیٹا بنایا ہی نہیں, اللہ تعالی نے کوئی اختیار انہیں دیے ہی نہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی اللہ کا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے. وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ بہت کافی ہے کام بنانے کو. اللہ تعالی کے متعلق جو تم کہتے ہو کہ 3 جگہ بتاتے ہو, باپ میں, بیٹے میں, روح القدس میں, یہ دین کی باتوں میں مبالغہ ہے, عیب ہے.
تمہیں اگر اعتقاد ہے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے تو بس اتنی بات کرو جو ان کی تعریف ٹھیک ہے، اس سے نہ بڑھو. اور اللہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو، یہ اللہ کے لائق ہی نہیں ہے. اس کی ذات بہت بلند و بالا ہے ان چیزوں سے. وہ خود ہی اپنے کام بنانے والا ہے. کفا باللہ وکیلا، اللہ بس اپنے کام خود ہی کرتا ہے، کسی کو اس نے اختیارات نہیں دے دیے جو تم کہتے. دوسری بات دیکھیے پھر اس آیت کو، اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب مت مبالغہ کرو اپنے دین میں، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے لیے مت بولو کوئی بھی ایسی بات جو تحقیق سے ثابت نہیں ہے. تحقیق کی بات کرو، اور تحقیق کی بات وہی سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ ایک ہے، بس خدا کی توحید، اس کی وحدانیت پہ قائم رہو. انما المسیح عیسی ابن مریم، اور جو مسیح ہیں علیہ الصلوۃ والسلام وہ بیٹے تھے مریم کے، تو جو خود کسی کا بیٹا ہو وہ تمہارا خدا بن گئے. رسول اللہ، وہ رسول ہیں اللہ کے علیہ الصلوۃ والسلام، خدا نے رسالت کے منصب پہ انہیں فائز کیا ہے. بس یہ ہے تحقیق کی بات کہ نسب ان کا وہ بھی ٹھیک بیان کر دیا. اور یہ تحقیق کی بات ہے کہ اللہ کے ساتھ کیا تعلق تھا ان کا، رسالت کا درجہ تھا. یہ تحقیق کی بات ہے. بس اتنا کہو. تم ان کو انسانوں کی فہرست سے نکال کے خداؤں کی فہرست میں ڈال رہے ہو، اور پھر خدا کے ساتھ اس کا تعلق بھی خدائی کا بنا رہے ہو کہ وہ ان کا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق تھا. یہ دونوں جھوٹ باتیں ہیں. کیوں ایسی بات کرتے ہو جو مبالغے کی ہے؟ کلمتہ، وہ اس کا کلام تھے، اللہ کا، اللہ تعالی کا کلام تھے. یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے. اور کلام اللہ کا کیسے تھے، اس کو اگر آپ دیکھیں قرآن پاک کی دوسری آیات کی روشنی میں تو اللہ تعالی نے وہاں پر وضاحت کی ہے کہ کلام سے مراد کیا تھی. سورہ آل عمران میں دیکھیے 3 پارے میں، یہاں پر اللہ تعالی نے کلمے کی وضاحت کی ہے. تیسرا پارہ اور آل عمران سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 45 دیکھیے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مریم، اور جب کہا فرشتوں نے کہ اے مریم ان اللہ یبشرک، اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں بِکَلِمَةٍ مِّنْهُ، اس کی طرف سے ایک کلمہ ہے. کلمے سے مراد حکم، بس اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے. مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ، اور وہ جو لڑکا ہوگا اس کا نام مسیح ہوگا. عیسی ابن مریم، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ ہوں گے. وجیحاً فی الدنیا والآخرہ، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑے مرتبے والے انسان وہ ہوں گے. وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اللہ کے بڑے مقرب بارگاہ میں سے ہوں گے، خدا کے قریب ہونے والوں میں. یہاں اللہ نے فرما دیا کہ بِکَلِمَةٍ مِّنْهُ، یہ اللہ کی طرف سے کلمہ ہوں گے، اور کلمہ سے مراد حکم ہے. بس اللہ نے حکم دیا اور اس حکم کی وجہ سے وہ پیدا ہو گئے، یہ چیز ہو گئی. اب کلمہ کس لیے کہا اللہ نے؟ اس لیے کہ جتنی بھی دنیا ہے اس کی تخلیق میں 2 عوامل کار فرما ہوتے ہیں. جتنی بھی مخلوق بنتی ہے 2 وجہ سے ہی بنتی ہے. ایک تو وہ مادہ جس سے چیز پیدا کی جاتی ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی سے بنائے گئے. ایک تو مٹی کا وجود ضروری تھا، مٹی سے باقی انسان بھی بنتے ہیں. اور پھر اس کے بعد انسانوں کی نسل میں ماں اور باپ کے اشتراک سے بنتے ہیں. ایک چیز اس کا ہونا ضروری، اور دوسری چیز جس سے ہونا ضروری ہے وہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے. اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو وہ سارے مادے اور چیزیں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود اولاد نہیں ہوتی.
دو ہی چیزیں تھیں. اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے ان کے ہاں مادہ کوئی نہیں تھا، وہ تو خالص ہمارا کلمہ تھے. ہم نے یہ مہربانی ان پر کی ہے کہ بغیر کسی اس چیز کے کہ ان کا وجود کسی اور چیز سے عمل میں آتا، تخلیق کسی اور چیز سے ہوتی، خالصتاً ہم نے اپنے حکم سے انہیں بندہ بنا دیا ہے. ہم نے اپنے حکم سے مریم میں انہیں ڈال دیا تھا اور مریم نے انہیں جنم دیا ہے. بس اتنی سی بات تھی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ہے کلمہ، حکم. سمجھے؟ اس بات کی سمجھ آئی کہ ہر چیز کی پیدائش میں دو چیزوں کا ہونا ہی ضروری ہے، ایک اللہ کے امر کا، اس کے حکم کا، اور ایک وہ چیز جس سے وہ آگے چیز ڈیویلپ ہوتی ہے، بنتی ہے اور نشو و نما پاتی ہے. اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو وہاں صرف ایک ہی چیز تھی اور وہ یہ کہ امر ربی تھا، میرا حکم تھا کہ ایسے ہو جائے، اور ہم نے انہیں بالکل پاک رکھا ہے ان کی والدہ کو کہ کسی کا اتصال، کسی کا ان کے ساتھ کوئی تعلق قائم ہو. وہ کلمہ تھے ہماری طرف سے. بس اس حد تک کی کہو، اس سے بڑھ کے جو تم کہتے ہو کہ وہ کلمہ ہماری صفت تھی اور پھر مریم میں گئی اور پھر ایسے ہو گیا اور پھر وہ خدا بن گیا علیاذ باللہ، یا خدا کا بیٹا بن گئے، باز آ جاؤ، ان چیزوں سے مت کہو. القاہا الی مریم، اللہ نے اس کلمے کو مریم کی طرف القا کر دیا تھا، ڈال دیا تھا ان. دوسری چیز یہ فرمائی کہ وہ روح منہ، اور اللہ کی طرف سے وہ ایک جان تھی. اللہ تعالی نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو روح کہا ہے، اور عیسائی اتنے گمراہ ہوئے ہیں اس ایک لفظ سے، اتنے گمراہ ہوئے ہیں کہ جن کی تعداد لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے، اور 2000 برس سے اسی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں. اور مسلمانوں کو بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے بتایا کہ وہ روح تھی اللہ کی طرف سے. یہ روح سے مراد کیا ہے؟ آپ اسے دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے 3 مقامات پر یہ لفظ ان کے لیے استعمال فرما دیا. سب سے پہلے اگر آپ اسے دیکھیں تو سورہ مریم میں دیکھیے، 16ویں پارے میں سورہ مریم، وہاں اللہ تعالی نے سیدنا مسیح علیہ السلام کے لیے کیا الفاظ ارشاد فرمایا؟ 16واں پارہ ہے اور 19ویں سورت ہے 19. اور آیت نمبر ہے اس کی 16. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ دیکھو ہوا کیا، وذکر فی الکتاب مریم، اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے. اذ انتبذت من اہلہا، جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو گئیں، مکانن شرقیہ، اور مشرق کی طرف، مشرق کی سمت میں جو مکان بنا ہوا تھا، جو گھر بنا ہوا تھا، وہ وہاں چلی گئے. فاتخذت من دونہم حجابا، اور انہوں نے لوگوں سے پردہ کیا، وہاں اس گھر میں چلی گئی تھی. فارسلنا الیہا روحنا، اور ہم نے اپنی روح کو ان کے پاس بھیجا. روحنا، اپنی روح کو ان کے پاس بھیجا، یہ ہیں جبریل امین. فتمثل لہا بشرا سویا، اور بن کے آگے ان کے سامنے بھلے چنگے آدمی بن کے آگئے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، وہ بولیں اور کہنے لگیں میں رحمان کی پناہ تم سے چاہتی ہوں، اگر تمہیں کچھ بھی خدا کا خوف ہے میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. یہاں روح اس لیے کہ مریم جانتی نہیں تھی کہ یہ فرشتہ ہے. اچانک ایک آدمی کو انہوں نے دیکھا تنہائی میں، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. یہاں پر دیکھ لیجئے روح اللہ نے کہا ہے کس کو؟ حضرت جبریل امین کو کہا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے تھے اور انہوں نے آ کر بات کی کہ ایسی ایسی چیز ہوگی. اور دوسرا مقام جہاں پر اللہ تعالی نے ان کے لیے فرمایا سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، وہ ہے سورہ انبیاء. اور سورہ انبیاء جو ہے 17ویں پارے میں، پارے میں سورہ انبیاء ہے، اور جہاں سے 17واں پارہ شروع ہوتا ہے وہی سورت شروع ہو رہی ہے.
اور اس کی آیت نمبر دیکھیے آپ 90 اللہ تعالی نے مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور جب پہنچے ہیں 89 اس آیت پہ وزکریا تو ارشاد فرمایا اور زکریا اذ نادا ربہ، جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا رب لا تذرنی فردن، اے اللہ مجھ کو اکیلا نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، اور اللہ تو سب سے بہتر وارث ہے، فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی پکار کو سن لیا، ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے اسے اس کا بیٹا یحییٰ دیا، واصلحنا لہ زوجہ، اور اس کے لیے اس کی بیوی اچھی کر دی، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، اور یہ وہ لوگ تھے جو دوڑتے تھے، بھاگتے تھے، کس چیز کی طرف؟ نیکیوں کی طرف، وَيَدْعُونَنَا، اور ہمیں پکارتے تھے، رغباً، امید سے کہ ہم ان پر مہربانی کریں گے، وَرَهَبًا، اور ڈر سے کہ کہیں ان کے اعمال بھی ہم رد نہ کر دیں، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے سامنے بڑے دبے ہوئے رہتے تھے، وَاللَّاتِي، اور وہ عورت، احسنت فرجہا، جس نے اپنی خواہشات کو قابو میں رکھا، فنفخنا فیہا من روحنا، اور ہم نے پھونک دی اس عورت میں اپنی روح، یہ ہیں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت مریم، اللہ نے فرمایا ہم نے ان میں اپنی روح ڈال دی تھی، وجعلناہا، اور ہم نے انہیں کیا، وابنہا، اور ان کے بیٹے کو کیا، کیا چیز؟ آیۃ للعالمین، پورے جہان کے انسانوں کے لیے ہم نے انہیں نشانی بنا دیا۔ یہ ہے دوسرا مقام جہاں اللہ نے فرمایا ہم نے اپنی روح ان میں ڈال دی، یعنی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا کلمہ تھے، ہم نے ان میں ڈال دیے، ہم نے روح ڈال دی۔ روح کی تشریح آپ سے عرض کرتے ہیں۔ تیسرا مقام دیکھیے 28ویں پارے میں سورہ تحریم میں، 28واں پارہ ہے اور 66 نمبر ہے سورت کا، سورہ تحریم ہے اور اس کی آیت نمبر 12، آیت نمبر 11 دیکھ لیجیے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے، کس کے لیے؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، نمرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی، اس قالت، جب فرعون کی بیوی دعا مانگنے لگیں اور کہنے لگیں رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اللہ جنت میں اپنے پاس میرے لیے گھر بنا دیجئے۔ یہ عورتوں کو گھروں کی خواہش رہتی ہے نا، دیکھا اللہ سے بھی یہ دعا مانگی ہے، کہتی ہیں اللہ اپنے ہاں میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیجئے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور اللہ فرعون سے اور اس کے کام سے مجھے بچا دے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اللہ اس ظالم قوم سے مجھے بچا۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي، اور مریم جو بیٹی تھی عمران کی، احسنت فرجہا، جنہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی، فَنَفَخْنَا فِيهِ، اور ہم نے اس میں کیا کیا؟ پھونک دی تھی من روحنا، اپنی روح اس میں اپنی طرف سے ایک جان ڈال دی تھی۔ اب سمجھے؟ ایک جان ڈال دی تھی، ایک زندگی اس میں ڈال دی تھی۔ اس زندگی کے لیے دو چیزیں تھیں، ایک ہمارا حکم ہوتا اور ایک جس چیز سے اس نے بننا تھا اس کی تخلیق ہوتی، وہ تو کوئی چیز تھی نہیں، محض ہمارا حکم، ہمارا کلمہ، ہماری روح، ہماری طرف سے جان تھی اور پہنچ گئی اس میں۔ وصدقت بکلمات ربہ، اور اس نے کیا کیا؟ سچ جانا اپنے پروردگار کی باتوں کو، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کو، وکانت من القانتین، اور وہ تو ہماری بندگی کرنے والوں میں سے تھی، وہ تو ہمیں اپنا رب مانتی تھی، وہ ایسی اچھی خاتون تھی۔ اللہ تعالی نے ہر جگہ پر یہاں روح کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور اس روح پر ایک تو ہمارے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو اپنی روح کہا ہے تو اس کو ایسے ہی سمجھ لیجئے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبدہ ہمارا بندہ، عبدنا ہمارا بندہ، عبدہ اس کا بندہ، اللہ کا بندہ۔
تو اس کی خصوصیت کے اظہار کے لیے، وگرنہ بندے تو سارے ہی اللہ کے بندے. بیت اللہ اللہ کا گھر، تو یہ دنیا میں سارے گھر کس کے ہیں؟ یہ بھی اللہ ہی کے ہیں. لیکن اس جگہ کی اپنی تقدیس کے لحاظ سے اور اپنی طرف سے اس لیے فرمایا کہ یہ خاص طور پہ ہمارا گھر ہے. تو وہ کہتے ہیں روحیں تو ساری اللہ ہی کی ہیں، یعنی اللہ ہی نے پیدا کیا انہیں، لیکن خصوصیت سے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرما دیا بس اتنی سی بات ہے. اور یہ روح اللہ کے ہاں اور طرح سے بھی ہے. اس کو آپ دیکھیں سورہ مجادلہ میں 28ویں پارے میں اللہ نے وہاں کس کے لیے فرمایا. 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ ہے، اس میں آپ دیکھیے اور وہاں یہ بات زیادہ سمجھ میں آ جائے گی. پہلی رائے ہے یہ مفسرین کی. سورہ مجادلہ 58 نمبر ہے سورت کا اور 28واں پارہ ہے یہ، اور اس میں آیت نمبر آپ دیکھ لیجئے 22. لا تجد قومی یؤمنون باللہ، تم کسی ایسی قوم کو نہیں دیکھو گے، ایسے لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہوں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور دوستی کریں پھر ہوں وہ مومن اور ہوں وہ اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھنے والے، اور ایسے پھر دوستی کریں ایسوں سے جو من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں، ایسے لوگ تمہیں نہیں ملیں گے. جب خالص ایمان والے تو پھر وہ ہیں جب ایمان لے آتے ہیں تو اللہ کے دشمنوں سے پھر دوستی نہیں ہوتی. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، ان کے باپ کافر ہوں، ان کے بیٹے اگر کافر ہوں، او اخوانہم، یا ان کے اپنے بھائی کافر ہوں، او عشیرتہم، اور ان کا کنبہ اور قبیلہ کافر ہو، وہ ان سے دوستی نہیں رکھتے کیونکہ وہ سب اللہ کے دشمن ہو گئے. اولئک، ایسے لوگ، ایسے ایمان والے، کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ایمان ان کے دل میں لکھ دیا ہے، ثبت کر دیا ہے خدا نے ان کے دل میں ایمان. وأیدہم، اور اللہ نے ان کی مدد کی ہے، بروح منہ، اپنے پاس سے روح سے. آ گئی نا پھر روح کی بات. عیسیٰ علیہ السلام بھی تو روح ہی ہیں، قرآن نے یہی کہا ہے. یہ آپ کو یہاں کام آئے گا. کئی ایک عیسائی جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تمہاری کتابوں میں خود آیا ہے کہ وہ اللہ کی روح تھے. ہماری کتاب میں یہ بھی آیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ کیا کریں گے، ایدہم، اللہ نے ان کی مدد کی ہے، بروح منہ، اللہ کی طرف سے روح ان کے ساتھ ہوئی. وہ کیا چیز ہے روح؟ اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کی طرف سے عنایات. خدا نے مہربانی کی ہے اپنی طرف سے، جو خاص فیض پہنچائے نا اللہ کی طرف سے، انہیں خاص مہربانی ہوئی ہے، اسے ہی اللہ نے روح کا نام دے دیا یہاں پہ. یہ ایسے ہی تھا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ بھی، کہ مریم تک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا حکم پہنچا، وہ جان پہنچی ہے. تو مفسرین میں سے ایک گروہ تو اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو روح ہے ایسے ہی ہے جیسے خدا نے باقی چیزوں کو اپنے ساتھ خاص اور عام کی نسبت دی ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی مخصوص نسبت اللہ کی طرف سے ہو گئی. اور اسی معنی میں وہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح منہ، اس سے ایک لفظ پہلے اور بھی ہے. جیسے کہیں کہیں وہ الفاظ کو بڑھاتے ہیں نا، کل بھی آیا تھا کہ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، لعناہم، ہم نے ان پہ لعنت کی ہے. وہ کہتے ہیں ذو روح منہ، یعنی اللہ کی طرف سے وہ جان بہت اچھی جان تھی. دوسری چیز مفسرین کہتے ہیں کہ عربوں کے اور دینی جتنی چیزیں ہیں روحانیت کی، اس میں کسی چیز پر طہارت اور پاکیزگی بہت زیادہ ہو تو اس پہ روح کا اطلاق کر دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں اردو میں بھی بولتے ہیں، کہتے ہیں فلاں آدمی بڑی پاک روح ہے، بڑی نیک روح ہے. تو اس میں مبالغہ، اس کا اظہار کرنے کے لیے کہ وہ آدمی اتنا اچھا ہے، کہتے ہیں فرشتہ ہے. کہتے ہیں جی ان کے تو کہنے کیا، وہ تو نور ہیں، ایسے جملے بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ نے کہا روح ہے تو مطلب یہ کہ باپ کی وجہ سے جو گندگی اور جو چیزیں تھیں وہ تک اس ہستی میں شامل نہیں ہوئی، یہ تو خالص روح ہے، اللہ کی جانب سے آ گئی. اللہ نے اتنا پاک انہیں پیدا فرمایا.
اور تیسری رائے مفسرین کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح روح جسم کے لیے کام کرتی ہے اور جسم کا سبب بن جایا کرتی ہے، اسی طرح روحانی زندگی بنی اسرائیل کی اور روحانی زندگی اس امت کی بھی جب یہ امت ڈوب رہی ہوگی وہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوگی، اس لیے اللہ نے انہیں روح کہہ دیا۔ اور روح جو ہے اللہ تعالی نے ایک اور طرح بھی استعمال کیا ہے۔ سورہ شورى کو دیکھیے تو یہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ سورہ شورى ہے 25ویں پارے میں، سورہ شورى 25واں پارہ اور 42 نمبر ہے سورت کا، اور اس کی آیت دیکھیے آپ، اس کی آیت بالکل آخر پہ چلے جائیں اس سورت کے 52 نمبر آیت، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ۔ اچھا بلکہ اوپر سے دیکھیں 51 سے تو پھر زیادہ اچھی طرح بات سمجھ میں آئے گی۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، اور کسی آدمی کی حد نہیں ہے کہ اللہ اس سے باتیں کرے۔ اللہ کسی آدمی سے باتیں کرنے لگے، کوئی آدمی اس مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچتا، الا ہاں 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ وحین، اللہ اشارہ کرے، وہی نازل کرے اس پر، خدا اس طرح باتیں کرتا ہے۔ او من وراء حجاب، یا اللہ پردے کے پیچھے سے باتیں کرے، یہ اس انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال پوچھا جبریل امین سے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے علم نہیں اور میں اللہ سے پوچھ کے ہی بتا سکتا ہوں، اور وہ آئے اس سوال کا جواب لے کے اور کہا آج تو اللہ کا ایسا قرب مجھے ملا کہ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا، اور میرے اور اللہ تعالی کے درمیان صرف 70,000 نور کے پردے بس حائل رہ گئے تھے، اگر میں ذرا قریب ہو جاتا تو میں جل جاتا اس نور سے۔ اب وہ 70,000 حقیقت میں تھے یا 70,000 تعداد کی زیادتی کو بیان کرنے کے لیے ارشاد فرمائے، مگر وہاں آیا اللہ نے فرمایا او من وراء حجاب، اور اللہ کسی سے بات کرے۔ دوسری صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ پردے کے پیچھے۔ تیسرے او یرسل رسولا، یا کوئی پیغام لانے والا لائے، فیوحی باذنہ ما یشاء، اور پھر پہنچائے اللہ تعالی حکم دیتا ہے جو اس کے مطابق وہ پیغام پہنچاتا ہے۔ اللہ کی ذات انہ علی حکیم، سب سے اوپر ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو گفتگو ہوئی تھی وہ بھی پردہ ہی تھا۔ انہ علی، اللہ کی ذات سب سے بلند و بالا، حکیم حکمتوں والا۔ وکذالک، اور اسی طرح جیسے یہ وحی کی صورتیں بیان کی ہیں، وکذالک، اور اسی طرح اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، روح من امرنا، ہماری حکم سے ایک روح وحی لے کے آئی۔ یہ روح کون ہوئی؟ جبریل امین ہوئے۔ یہ جبریل لے کے آئے وہی آپ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے روح جو ان کو کہا ہے اس لیے کہ جبریل امین سبب بنے روحانی زندگی کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جبریل امین بھی روح ہیں، یہاں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہا کہ روح منہ، اللہ کی طرف سے روح ہیں، یعنی حیات کا سبب بنیں گے بنی اسرائیل کا، اور حیات کا زندگی کا سبب بنیں گے اس امت کا جبکہ یہ امت ڈوب رہی ہو۔ یہ ہے دوسری رائے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، سو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر علیہ الصلوۃ والسلام، ولا تقولوا ثلاثہ، مت کہو 3، انتہوا، باز آ جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے اچھا ہے، وگرنہ کیا ہوگا؟ وگرنہ شرک اور کفر پہ اگر موت آ گئی تو اللہ کی گرفت بڑی سخت ہوگی۔ انما اللہ الہ واحد، اور اللہ کی ذات بس اکیلی ذات ہے اللہ کی، سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے،
ان یکون لہ ولد، کہ اللہ کے یہاں کوئی بیٹا ہو. یہ چوتھی مرتبہ اللہ نے یہاں پر فرما دیا کہ تم جس کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو اور اسے بیٹا بنا رہے ہو اللہ کا، اللہ کی ذات بہت بلند و بالا ہے اس سے کہ کوئی اس کے ساتھ بیٹا بنائے، کوئی شریک ٹھہرا. یہ جب نئے نئے انگریز آئے نا ہندوستان میں تو وہ ایسی ہی باتیں کرتے تھے. ایک جگہ آیا ایک پادری اور اس نے کہا لوگوں، ہندوستانی سارے جمع، تو اس نے کہا لوگوں اللہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو قرآن میں کلمہ کہا ہے اور کلمہ پہ پھر اس سے یہ آیات پڑھنی شروع کر دی. اس نے کہا دیکھو کلمہ جو ہوتا ہے بات، وہ بات بولنے والے سے تو الگ نہیں ہوتی. یہ فلسفے پہ جب چلا تو ایک مولوی صاحب نے جواب دینے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کلمے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. وہ بحث جب شروع ہوئی تو ایک آدمی تھا بڑا سمجھدار تھا، بالکل ان پڑھ، لیکن ان پڑھ لوگ بھی بعض بڑی کام کی باتیں کرتے ہیں نا. اس نے سوچا کہ اتنی علمی بحث لوگوں کی کیا سمجھ میں آئے گی، وہ تو قرآن پڑھے جا رہا ہے کافر پادری، اور یہ عربی صرف ناو کی بحث کیے جا رہے ہیں اس سے گرامر کے. انہوں نے کہا مولوی صاحب تم پیچھے ہٹو، یہ تم سے نہیں سنتا، میں سناتا ہوں اس کو، میں بات کرتا ہوں. ان کا اچھا بھئی کلمے سے کیا ہوگا؟ اس پادری نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے. اس نے کہا اچھا اللہ کے کتنے بیٹے ہوئے؟ پہلے تو یہ بتا اللہ کی عمر کیا ہے. اس نے کہا اللہ کی عمر کیا ہے؟ اللہ کی عمر تو ہے ہی نہیں، وہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس نے کہا چھوڑ، اللہ کی کوئی عمر تو ہوگی نا. اس نے کہا کوئی اللہ کی عمر نہیں بھائی، یہ بالکل کفر کی بات ہے ایسی. اس نے کہا فرض کرو 1000 سال خدا کی عمر ہے، 1000 سال پہلے تھا. اس نے کہا ہاں. کہنے لگا تو 1000 سال میں خدا کے بیٹے کتنے ہوئے؟ اس نے کہا صرف ایک ہی بیٹا ہے اللہ کا یہ. اس نے کہا لو میری عمر ابھی 70 برس ہوئی ہے اور 8 بیٹے تو میرے گھر میں ہیں، اور تمہارا خدا 1000 برس ہوئی صرف ایک ہی بیٹا، اس میں کون سی قابلیت ہوئی؟ لوگوں بولو، یہ دیکھو کیا بات کر رہا ہے. لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کر دی، بس مناظرہ ہو گیا. یہی چیزیں تھیں. حضرت کے پاس آتے تھے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایسی خرافات کی باتیں، اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرے کرتے تھے عیسائی پادری، اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بہت حاضر جواب اور صحیح طور پہ جواب ارشاد فرمایا کرتے تھے. کتنے ہی مناظرے ان کے ہیں عیسائی پادریوں کے ساتھ، کلمے کی بحث، روح کی بحث. ایک پادری آیا اور کہنے لگا کہ حضرت ایک آدمی ہے اور اس کا انتقال ہو گیا ہے، اسے لوگوں نے دفن کر دیا قبر میں، اور ایک دوسرا آدمی ہے وہ بھی زندہ ہے اور اس کی قبر پہ بیٹھا ہوا ہے. ایک مسافر گزر گیا اور راستہ بھول گیا، تو وہ اس قبر والے سے راستہ پوچھے یا جو زندہ ہے اس سے راستہ پوچھے؟ سمجھے؟ اس نے کہا وہ جو راستہ بھول گیا ہے، یعنی انسانیت راستہ بھول گئی، وہ اس قبر والے سے پوچھے یا اس سے پوچھے جو اس کے سرہانے بیٹھا ہوا زندہ انسان ہے؟ حضرت نے فرمایا وہ جو بیٹھا ہوا ہے نا وہ خود اسی انتظار میں ہے کہ کوئی ہدایت ملے تو اس پہ عمل کرے. سمجھے؟ ایسی حاضر جوابی. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت مناظرے ہوتے تھے. یہ انہی الفاظ سے عیسائی گمراہ کرتے ہیں. یہ ولد کا لفظ یہ پرانے لٹریچر میں بنی اسرائیل کے اللہ تعالیٰ کے لیے باپ کا لفظ استعمال ہوتا تھا، اور وہ اس معنی میں ہوتا تھا کہ یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. جیسے حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا گھرانہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اللہ گھر والا ہے، اللہ بڑا ہے. اس معنی میں کر کے بنی اسرائیل میں، ہمارے یہاں بھی صوفیاء کے یہاں کئی جگہ کہ خدایا یہ سب تیری ہی اولاد ہے، خدایا یہ سب تیرے ہی بیٹے ہیں، نہایت عاجزی سے کہتے ہیں کہ اللہ یہ سب تیرا ہی گھرانہ ہے، پروردگار تو رحم کر. یہ معنی تھے، انہوں نے اسے حقیقی معنی میں لے لیا علیہ باللہ. حضرت کے مناظرہ ایک اور بھی تھا. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ سے ایسی ہی بات سنا دیتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں. کسی نے کہا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، پادری تھا، اس نے کہا یہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا میں شہید کر دیا تھا تو اس وقت آپ کے نبی اتنے چہیتے، ان کا نواسا اتنا چہیتا
اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اللہ اس وقت کہاں تھا؟ تو حضرت نے فرمایا میں نے پوچھا تھا ایک دن. اس نے پھر کہنے لگے مجھ سے فرمایا، جواب مجھے دیا اور کہنے لگے کہ لو میرا بیٹا لوگوں نے سولی پہ چڑھا دیا، میں اس دن کچھ نہیں کر سکا، تو یہ نواسے کے بارے میں کیا کرتا؟ پھر نہیں بولا. ایسی چیزیں تھیں. اللہ نے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ کے زمین میں ہے، سب کا سب اللہ ہی کی ملکیت میں ہے. اسے کیا ضرورت پڑی ہے؟ اس کا کون سا کام بند ہے کہ حق تعالی شانو اپنے لیے بیٹوں کو کرے اور یہ کرے؟ وکفا باللہ وکیلا، اور کیا ہی اچھا کارساز ہے، اور اللہ بہت ہی اچھا ہے وکیلا، بات بنانے میں، کام بنانے میں. حق تعالی شانو کی باتیں بنتی ہیں، اس کے کام بنتے ہیں، اسے ضرورت ہی نہیں ہے سرے سے کسی کی.